السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی اتنی بھاری خبریں رکھتے ہوئے بھی، وزندار خبریں رکھتے ہوئے بھی ہمارا دیش ہم کو سب سے پہلے ہے اور دیش افضل ہے۔ بہرحال ابھی جو چل رہا ہے، جو ماحول بنا چکے ہیں یہ لوگ، جو تنگ نظری، جو دیکھنے سے تعلق رکھنے، ان کی گھب بول کے لگ رہا ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے جتنی گندگی پھیلائی تھی اس کا معقول جواب ان کو مل رہا ہے، معقول جواب مل رہا ہے۔ انہوں تو کچھ اور سوچے تھے یہ دیش کے لیے، لیکن ہوا کچھ اور۔ وقف بورڈ کا لے لو آپ، یا کون سی بھی ایسی چیز لے لو جو تعلق مسلمانوں کو لے کر ہے، وہ سارے چیزیں ان کے اب درکنار ہو رہے ہیں، سارے چیزیں ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ جس طریقے سے کویت، قطر، سعودیہ، ایران نے جو گھپ بول کے دیا ہے، ابھی مسلمانوں کی کوئی ایسی چیز میں مداخلت بالکل یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ دیر سے آئے لیکن درست آئے، صحیح ٹائم پہ آئے، ان کی اوقات ان کو دکھائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ سب آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے، یہ آپ لوگوں کے گڑ گڑانے اور بلبلانے کا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز میں کامیابی و کامرانی سے نواز رہے ہیں۔ کہنے کو تو بات چھوٹی ہے اور سننے کو تو بہت آسان نظر آئے گی، لیکن جس کے اوپر بیتا ہے، جو اذیتیں، جو تکلیفیں خاص کر یو پی کی عوام جو اٹھائی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسری چیز بتایا گیا کہ ایک ایسے بہروپیے کے ویسا یہ لوگ کبھی ان کی زندگی میں نہیں دیکھے، جو خاص کر ایک مذہب کو ٹارگٹ کرتا رہا، اور گندگی اس کے ذہن میں اتنی بھرے ہوئی ہے، جب منہ کھولتا ہے ٹٹی اگلتا ہے یہ، اور اس کے پاس زہر کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ یہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور واقف بھی ہو چکی ہے اس کی ان حرکتوں سے، ان چیزوں سے یہ سب تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے ان کو ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ کسی طریقے سے اس کو دبوجا جائے، اس کو روندا جائے، یا اس کو روکا جائے۔ روکنے کی تو کوشش کی یہ لوگ، لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آیا کبھی بھی۔ نخرے بازی، نوٹنکی جو اس کا پیشہ ہے، وہ برابر کرتا رہا۔ لیکن دوسری چیز میں بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو انہوں نے ایک طریقے سے، ایک طور سے جو باندھنے کی کوشش کی مسلمانوں کو لے کر، خاص کر اتنی گندگی پھیلانے کی کوشش کی مسلمانوں کو لے کر، بلڈوزر کے نام پہ، بیف کے نام پہ، موب لنچنگ کے نام پہ، ہر وہ کرتب دکھائے انہوں نے، لیکن مسلمان بھی زندہ دل قوم ہے، ہر چیز برداشت کرے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والی یو پی کی عوام ہے۔ چاہے میرٹھ کی لے لو، چاہے الہ آباد کی لے لو، چاہے لکھنؤ کی لے لو، سارے یو پی کے جتنے بھی شہریں ہیں، مسلمان کی اکثریت ہے، وہاں پہ بڑی تکلیفیں دی گئی، لیکن ان چیزوں کو بھی یہ لوگ درکنار کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اب کہیں جا کر یہ لوگوں کو صبر کا پھل بھی میٹھا مل رہا۔ لیکن میں اکھلیش یادو کی یہاں پہ تعریف کروں گا، ملائم سنگھ یادو کی یہاں پہ تعریف کروں گا۔ ان لوگوں نے جب ان کا اقتدار تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کو لے کر چلے ہیں، سکھوں کو لے کے چلے ہیں، دلتوں کو لے کے چلے ہیں،
وہ قابل تعریف ہے. اب یہ لوگ جو ہے سو معلوم ہے نا، یہ مٹھی بھر کے جو ہے نا یہ گند پھیلانا، گندگی برپا کرنا، کس طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانا، تکلیفیں دینا، ان کا یہ ہدف رہا، یہ ٹارگٹ رہا جو کہ انہوں ناکام ہو چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان تو چل رہا ہے اور آخری دعا ہے. اللہ ہمارے مشکلوں کو دور فرمائے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نست نابود کرے. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ تو ہمارے دلوں سے آہ نکلے گی. ہم نہیں بھی دینا چاہے تو وہ اپنے آپ نکل جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو چیزیں کی ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہونا لازمی ہے، ان کی آل کے ساتھ بھی ہونا لازمی ہے. کئی ایسے ضعیف لوگوں کے داڑھیاں پکڑ کر ان کے اوپر پیشاب کیا گیا. کیا بھول سکتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں بھول سکتے. کیا فراموش کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ لوگ کیا سوچ رکھے تھے اور کیا سمجھ رکھے تھے. انہوں نے جتنی تکلیفیں دینی چاہیے دی ہے برابر، اور ہماری عوام برداشت کری ہے، اس کا صلہ مل رہا ہے. خیر یہ ویڈیو کا ایشو اور مدت جب یاد کرتے ہیں تو صاحب یہ چیزیں سامنے آ جاتے ہیں. جو برداشت کے باہر ہے وہ چیزیں نکل ہی جاتی ہے. جتنا چھپائے دبائے لیکن دب نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے کارنامے وہ انجام دیے ہیں جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کوئی دیش واسی کرے گا. اگرچہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم کریں گے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ہم لوگوں کو سکون کی زندگی مل رہی ہے. اور جس طریقے سے یہ رمضان میں اکھلیش یادو، ملائم یادو نے غریب غربا میں جو مدد پہنچائی ہے، جو اناجیں تقسیم کیے، جو کپڑا تقسیم کیے ہیں، وہ قابل کارنامہ ہے. جبکہ ان کا یہ کام نہیں ہے. کام کس کا بنتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن وہ اتنا لنگا ہے سالہ، جس کے آنکھ میں کپڑے ہیں وہ بھی اتار لیتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کو کم پڑتی ہے نا بھائی. لیکن ابھی کتنے دن تک یہ اب جانے والے ہیں، جانے والے ہیں، بہت جلد منہ کالا ہوگا کالے انگریزوں کا. یہ ہم کو معلوم ہے، یہ ہم کو پتا ہے. اب کل جس طریقے سے جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے جو بلائیں گے، اس کے بعد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی منگل کے دن ہو جائے گا. اس کے بعد شام ہوتے ہوتے تاریخ بھی ڈکلیئر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی راہل گاندھی بہت جلدی شپت لے کے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے مشاکل اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد وہ دور فرمائیں گے انشاءاللہ. بہرحال آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہے، وہ فجر نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، روزے رکھو، غریب غربا میں جتنا ہو سکتا مدد کرو، اور کوئی بغیر افطاری کے روزہ کھولنے مت دو، اور بغیر سحر کرے کے کوئی سحری کرنے مت دو. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو آپ لوگوں پہ فرض عائد ہے. یا اللہ دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم.